لوگوں کو اپنے اوپر آوازیں کسنے دینا اور اپنی مقبولیت کو گھٹانا یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی اگر دیگر باطنی بیماریوں سے شفا یاب ہو بھی جائے، لیکن قبولیت کو قبول کرنے کی بیماری سے کیسے شفا یاب ہو؟ کیونکہ قبولیت کو قبول کرنا یہ بھی ایک علت ہے، اس سے نفس راضی ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ حق کے ساتھ سچا تھا تو قبولیت نہ ہونے پر خوش کیوں نہیں ہوا؟ وہ قبولیت ہونے پر ہی خوش کیوں ہوا؟ اس کا خدا قبولیت ہے، جو اسے حاصل ہوا تو وہ اس پہ خوش ہو گیا، وہ قبولیت پہ راضی، قبولیت اس پہ راضی۔ اگر وہ سچا ہوتا تو وہ قبولیت کے بغیر بھی راضی ہوتا۔ تو کسی شخص کے بارے میں یہ آخری قول فیصلہ سنانا وہ سچا ہے یا جھوٹا، بہت اہم کام۔ ہم کیسے جلدی سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں، اور جو تحقیق کرانا چاہتے ہیں وہ تحقیق کراتے ہیں۔ خوب تفتیش کرو کہ سچا ہے یا جھوٹا، خوب پورا عقل کا زور لگاؤ، پوری معلومات استعمال کرو، ادھر ادھر سے بھی لے لو، پھر ایمان اور دل گواہ ہو یہ سچائی ہے، پھر سچائی کے ساتھ اس سچائی کے ساتھ جڑو، نہ کہ جھوٹ کے ساتھ۔ تو سچے لوگوں کے سر سے بھی جو چیز آخر میں نکلتی ہے وہ قبولیت کی قبولیت ہے، یعنی مقبول ہونے کی قبولیت، جی میں، باطن میں، قلب میں مقبول ہونے کو قبول کرنا، یہ چیز سب سے آخر میں نکلتی۔ آپ اس کو طمع کا نام دے سکتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز روحانی سیکٹ میں اسلامائز کی جاتی ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے نام دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ یہ مولامیاں جو ہیں یہ فقیروں کے سردار ہوتے ہیں، فقیروں کے بھی سردار ہوتے ہیں، درویشوں کے استاد ہوتے ہیں، اور اصل میں استاد یہی ہوتے ہیں۔ جو آدمی بہت بڑا آدمی ہو کر بھی آدمیوں میں عام ہو جائے وہ پورا آدمی ہے، جو بڑا ہو کر بھی چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ اس کو بڑی اینک لگا کے دیکھیں گے تو وہ بڑا نظر آئے گا، ورنہ وہ چھوٹوں میں چھوٹا ہی نظر آئے گا، وہ بڑا آدمی ہے۔ یہ استادوں کا کام ہے، بہرحال طریقت کے شاگرد ایسا نہیں کر سکتے، استاد کرتے رہے ہیں، اور جو استادوں کے ہاتھوں میں رہے ہیں وہ بھی اسی طرح، پھر استاد نہیں بنے تو کم از کم استادی کری تو سیکھ گئے۔ وہ بڑھتے بڑھتے خدا نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ نہیں گھٹتا، اور تھوڑا سا بڑھ کے وہ اس گھٹے ہوئے کی طرح بھی نہیں رہتا، تھوڑا بڑھ ضرور جاتا ہے۔ خاتمہ اگر اس پہ ہو جائے تو یہ بھی اسی دسترخوان سے کھائے گا، نہیں تو جو اس ڈومین میں ہی نہیں ہے اس کا تو اللہ وارث ہے۔ کچھ لوگ کم از کم دائرے میں آ جاتے ہیں، استاد نہیں بنتے، زیادہ بڑے سمجھدار بھی نہیں ہوتے، تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت۔ اب المیہ یہ ہے کہ جو لوگ محض اس دائرے میں آئے، تھوڑے بہت بھی نہیں ہوئے بیچارے، دعوے انہوں نے یہ کر دیے کہ بہت بڑے۔ تو یہ جو ملامیہ یا ملامتیہ کہہ دیتے ہیں جن کو، یہ وہ گروہ ہے جو مقبولیت گھٹاتے ہیں، بڑھاتے نہیں، گھٹاتے ہیں بڑھاتے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں اس قبولیت میں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس قبولیت کے اندر بھی وہ حق کو قبول کرتے ہیں، اس قبولیت کے اندر وہ باطل کو قبول نہیں کریں گے۔ مثلا مقبول جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے مطالبات بھی کرتے ہیں، ہر طرح کی خواہشیں بھی آتی ہیں۔ پھر جب وہ مقبول ہوتا ہے تو سب کے لیے رکھ رکھاؤ پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ہی ویسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ یہ ایسا نہیں کرتے، یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو جاتے ہیں، نہیں تو نہ سے۔ یعنی قبولیت کے اندر بھی یہ حق ہی کو قبول کرتے ہیں، لوگوں کے پابند نہیں ہوتے، گرچہ دھکے نہیں دیتے لیکن پابند نہیں ہوتے، فطرت کے پابند ہوتے۔ یعنی آپ ان کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں نا کہ جیسے بندوں کو کہانی ڈالتے ہیں اور کہانی ڈال کے پھر کہانی ڈال دیتے ہیں، تو آپ ان کو کہانی نہیں ڈالیں گے، یہ آپ کی سنیں گے، دھکا نہیں دیں گے، لیکن آپ کی کہانی میں بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ فطرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ استاد لوگوں کی بات ہو رہی، فطرت کے ساتھ کھڑے، اور کبھی کبھی آپ دھکے کھا رہے ہوں گے
اور آپ کہیں گے ہمیں دھکوں سے نکالیں، تو وہ اس وقت بھی فطرت کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ دھکے ہونے چاہیے اس کے لیے، کیونکہ دھکوں کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس پر جو مشقتیں مصیبتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ آپ کو کہہ رہے ہوں گے اللہ خیر کرے، لیکن اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہی کر رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اصل میں کھڑے ادھر ہے نا، اور وہ صحیح کھڑے ہیں، وہ آپ کے لیے اپنا سٹینڈ نہیں بدل سکتے، پارٹی نہیں بدل سکتے،